اس لیے بڑے سخت حالات ہیں. ایسے حالات میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کے عذاب کو اور بھڑکانا ہے، مصیبت کو مول لینا ہے. مصیبت سے حفاظت جبھی ہوگی، حالات سے ہم جبھی بچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، پہلی فرصت میں سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، گناہوں سے اپنے کو بچائیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. انشاءاللہ حالات بدل کے رہیں گے. حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی طور پر چوک ہوئی، اس چوک کی وجہ سے کہاں چلے گئے. کتنا بڑا سبق ہے اس میں. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں عبرت لینا چاہیے. ہمیں بھی کم سے کم 200-300 آیت کریمہ کا اہتمام کرنا چاہیے. آج آیت کریمہ کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر یونس کو ایک چوک کی وجہ سے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا اور مجھ سے بستی کو چھوڑ کے جب بستی والے نے نہیں مانا آپ کی بات کو تو آپ نے سمجھا کہ اب یہاں رہنا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بستی کو چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کی پکڑ آ گئی. بڑوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے. جی پکڑ آ گئی اتنے پر. اور کہاں دریا عبور کر رہے تھے تو دریا میں کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈواڈول ہو ڈوبنے کے قریب ہو گئی. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو اپنے مالک کے حکم سے بھاگتا تھا، مالک کے حکم کے خلاف کرتا تھا اور مالک کو ناراض کر کے بھاگتا تھا تو بیچ بھور میں کشتی جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جاتی تھی. یہی حال ہوا ہے. جب اعلان ہوا تو کہا کہ میں ہی مجرم ہوں، میں ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جا رہا ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو. قرآن اندازی بھی بڑے خوبصورت تھے، نبی تو خوبصورت ہوا ہی کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں. قرآن اندازی ہوئی اور انہیں کا نام آیا، بار بار قرآن اندازی میں انہیں کا نام آیا. چنانچہ اپنے آپ کو انہوں نے دریا کے سپر کر دیا اور کہاں چلے گئے؟ 3 اندھیرے میں چلے گئے. ایک تو رات کا وہ وقت تھا، رات کا اندھیرا تھا. دوسرے یہ ہے کہ دریا کا اندھیرا تھا، اور تیسرے یہ کہ شکم ماہی کا. تینوں اندھیرے میں گھٹ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصیبتیں گرفتار کیا لیکن آپ نے اس کا نجات کا راستہ ہی بتایا. اور یہ آیت کریمہ پڑھنے لگے اور اللہ کو پکارنے لگے وہیں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. کوئی بڑا گناہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی اجتہادی طور پہ کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے گریبان میں نظر ڈالے کتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. بدنگاہی عام ہے، غیبت عام ہے جو گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی یہ سب گناہ کبیرہ ہے اور دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں. یہ احساس رکھیے. جس کو خواجہ مظلوم نے بڑے درد دل سے کہا کہ اب تو عجیب حال ہے، اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، عیب بھی اب کمال ہے گردش روزگار. عیب بھی اب کمال ہے گردش. سنت کے خلاف کرتے ہیں اور سر اٹھا کے باتیں کرتے ہیں، سنت کو پامال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم استاد سے ہم کو محبت ہے. سنت کا جنازہ نکالتے ہیں اور ہاتھ میں ایسے ایسے لوگ جو نماز ہی پڑھتے ہیں، ڈی جے باجے بج رہے ہیں، گانے بازی ہو رہے ہیں اور دستار پر جو ہے ٹیبل پر آسین چڑھا کے کھا رہے ہیں. ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ خلاف سنت ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. وہ بھی نہیں بچیں گے گناہوں سے. جو گناہ کو دیکھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ اس کو جو ہے منع کر اللہ نے قدرت دی ہے تو ہاتھوں سے روکے، نہیں تو زبان سے تو کہے، ورنہ دل سے تو برا سمجھے وہاں سے اٹھ جائے. یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، اس کو بھی آج کر. تو اسی پر انہوں نے کہا کہ اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، عیب بھی اب کمال ہے گردی سے روز. کیسا یہ انقلاب ہے، کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے. کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں، دنیا گلے کا ہار ہے، دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار. جب تک ایسی بہار میں آگ نہیں لگائیں گے، منچائی زندگی میں آگ نہیں لگائیں گے، فلاح نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی، کامرانی قدم نہیں چل سکتی. اس کے لیے تو مجاہدہ کرنا ہوگا، ذکر کا اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِی، تم حضرت والا نے اس آیت کریم، اس آیت شریفہ کی جو ترجمانی کی ہے اپنے اس بڑے شعر میں، فرمایا ہم ان کو یاد کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِی، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ دولت ہے،
یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم. ابھی مولانا عبدالعلیم صاحب کا بیان ہوا، کہا کہ یہ مدارس دنیا کے وجود قائم کرنے کے لیے مدارس کا وجود، اگر مدارس نہیں ہوں گے دنیا بھی نہیں رہے گی. لال قلعے کی لالی جو ہے یہ اللہ کے نام سے، مدارس کے وجود سے لال قلعے کی لالی ہے. وائٹ ہاؤس کی سفیدی یہ اللہ اللہ کرنے سے ہے. جس دن اس دھرتی پر اللہ اللہ کرنے قال اللہ قال رسول پڑھانے والے نہیں رہیں گے، پڑھنے والے نہیں رہیں گے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، نہ سورج نکلے گا نہ چاند نکلے گا. جب تک اللہ اللہ اور قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، سورج بھی اپنے وقت اگتا رہے گا، چاند بھی اگتا رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا. دنیا کی طاقت جو ہے اس پر بات دنیا تو نہیں کر سکتی. تو بہر کیف دوستو، اللہ تعالیٰ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان وعد اللہ ہے. ساری چیز ممکن ہے لیکن اللہ کے کلام میں فرق آ جائے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو، یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم. یہ وہ دولت، یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پر جو بیک بس نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، یہ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی مالی منفعت ان سے نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرنے پر مجبور ہیں. ان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھتی جا رہی ہے، ہم ان کا اکرام کرنے پر مجبور ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے. جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ مخلوق میں ان کی محبت کرتا ہے. فرشتے سے اللہ نے لگائیں گے، میرا فلاں بندہ جو مجھے یاد کرتا ہے، میرے نام کا ڈنگا بجا رہا ہے، لوگوں کو میری طرف بلا رہا ہے، ہم محبت کرتے ہیں. تم جو اس امت کا وظیفہ اور فریضہ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین جماعت، فائد لوگوں کے فائدہ رساں نکالی گئی ہو. تمہارا وظیفہ اور فریضہ کیا ہے؟ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، جی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. سوال یہ ہے کہ ہم بھلی باتوں سے لوگوں کو کیسے حکم بھلی باتوں کی کریں گے، جی خیر کی دعوت کیسے دیں گے؟ جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک تقویٰ نہیں آئے گا، علم پر عمل نہیں ہوگا، کیا کرے گا دوسروں کو واعظ بند علم پر اپنے جو خود عامل نہیں. آج بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور اجتماع ہو رہے ہیں، کیوں نہیں فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دو وجہ ہے. ایک تو کہنے والے بھی ان کے دل کی آواز نہیں ہے، اور سننے والے بھی عمل کی نیت سے نہیں سنتے. جس دن سننے والے عمل کی نیت سے سنیں گے اور کہنے والے اللہ کے لیے کہیں گے، فائدہ پہنچ کے رہے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. حضرت والا علیہ الرحمہ کی تعلیم کا خلاصہ میں اس کا ہی ہوا کرتا تھا کہ دیکھو جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ ہی کے لیے کرو. دکھاوا آیا پانی پھٹ جائے، جی پہاڑ جیسا عمل ہوگا، اللہ کے یہاں کا کوئی قدر نہیں جب تک اخلاص پیدا نہیں کرو. الناس کلهم حالقون الا العالمون، سارے کے سارے انسان تباہ برباد ہو جائیں گے، بچیں گے علم والے، اور علم والے بھی تباہ بچیں گے عمل کرنے والے. العالمون كلهم الا العاملون، العاملون كلهم الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. علم والے کامیاب قیامت کے، اور علم والے بھی کامیاب وہ بھی ہلاک ہو. تو علم کے ساتھ جن کا عمل ہوگا وہ کامیاب ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علم والے عمل والے، جی اور ساتھ ہی اگر اخلاص نہ ہو تو وہ بھی تباہ برباد. علم کے ساتھ اخلاص ہو، وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہو. اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں، تلوار کے دھار پہ ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو تواضع آنی چاہیے ہمارے اندر، اور کر کے رونا چاہیے کہ اللہ آپ کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا. جی طغیانی ہمارے مال کی وجہ سے طغیانی آتی ہے، اعمال کی وجہ سے بھی طغیانی آتی ہے. جی ہمارے مزاج میں طغیانی، ہم اپنے کو کسی سے بڑھیا نہ سمجھیں. ہاں اب ہم تہجد میں لوگ ہم اس کا خواہش مند ہیں لوگ ہماری عزت کریں، نہیں، اور ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں سب کچھ. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بزرگ پہنچے حاجی صاحب کے یہاں اور دو ڈبل حج کیا تھا. آج اگر حج کر کے آتے ہیں حاجی نہ کہیں تو ان کو گرانی، بعد میں اپنے حج کا اظہار تھا کہ لوگ ہم کو حاجی سمجھیں، ہماری عزت کریں. ارے بھائی جس کے لیے آپ نے کیا وہ تو جانتے ہیں، اس کا اجر تو آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے کیا لوگ ہم کو حاجی کہیں، ہماری عزت کریں، تو آپ اللہ کے لیے نہیں کیا، سب پر پانی پھر گیا. تو حاجی صاحب دو حج کیا تھا، اور دونوں حج میں جو سراہی زمانے مٹی کے برتن وغیرہ تبرکن لایا کرتے تھے،
تو میں ان بزرگ کے سامنے اپنے خادم سے کہا کہ دوسرے حج کی سرائی سے حضرت کو پانی پلاؤ. سمجھ گیا حضرت کیا کہاں سے بات کر رہے ہیں, یہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈبل حاجی ہیں. تو کہا حضرت نے اصلاح فرمایا اللہ والوں کے تعلق سے فائدہ ہی پہنچتا ہے, جب تک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں علاج کیسے ہوگا. دیکھیے وہ میں نا اخلاص کی دولت سے بالکل محروم تھے. اخلاص کس کو سمجھتے ہیں؟ آنکھیں ان کی بند تھی, دل کی کھڑکی بند تھی. اللہ والے آئے تب تو سبق ملا ان کو, یہ ہم کو کیا کیسے رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہ کہنا چاہیے. ورنہ اگر اللہ والوں سے دور رہے, یہ اللہ والے یہ روحانی ڈاکٹر ہیں, یہ روحانی اطباء ہیں, طبیب ہیں, بخار کے اور بھی امراض کے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں. روحانی امراض جو ہیں, یہ ریاکاری, اسی طرح سے جو ہے دکھاوا, اسی طرح سے جو ہے وہ جو رذائل ہیں دل کے اندر, یہ سب چیزیں جو ہے روحانی بیماری, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. اس کے طبیب اللہ والے, طبیب روحانی اللہ والے ہیں. تو ان سے جب تک تعلق نہیں ہوگا کیسے ہماری اصلاح ہوگی. جی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. کہ قیامت کے احوال وحنے میں جو فیصلہ سے ایک عالم کو بنایا جائے گا, مالدار کو بلایا ہے نا, اور مجاہد کو بلایا جائے گا. کتنا اونچا عمل ہے, لیکن اخلاص نہ ہونے کی وہی عمل ان کو جہنم میں پہنچائے گا. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے, اخلاص ہے, اللہ کے لیے ہدایت ہے, ذریعہ نجات ہے. جی تو حاجی صاحب نے چاہا کہ حضرت سمجھے کہ ڈبل میں نے حج کیا, حضرت ہمارا اکرام فرمائیں گے, ہمیں بھی کچھ کہا کہ حاجی صاحب لیجئے, آپ کو تو کہنا چاہیے کہ نیچے رکھی ہوئی سرائی ہے اس سے پلائیے, اوپر رکھی ہوئی ہے, دائیں رکھی بائیں. یہ جو آپ نے دوسرے حج کا نام لیا ہے, کیا آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے حج؟ ارے جس کے لیے کیا ہے وہ تو جانتے ہیں. جی یہ جو آپ نے کیا اخلاص کے خلاف بات ہے. اب سن لیجئے, آپ کا نہ پہلا حج قبول ہوا, نہ دوسرا حج قبول ہوا, تیسرے حج کی تیاری. ٹھیک ہے, حج پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, کتنی جانی مالی قربانی دینی پڑتی ہے. اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے سب قربانی ہوتی ہے. بڑے سے بڑا عمل ہو, کوئی وزن نہیں ہے. اگر حضرت والا فرماتے تھے کہ جو بھی عمل کرو اس کا خیال رکھو, وہ عمل اللہ کی رضا کے ساتھ اور سنت کے مطابق, وہی عمل ان اللہ کو ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. جی اور یہی اللہ کو جو اللہ کے بندے یاد کرتے ہیں تو بیک وقت ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, بیک وقت نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ رزق بھی اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. آپ تاریخ الٹا دیجیے, کوئی ورق دکھلا دیجیے, کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ اللہ کرتا ہو, نماز کی پابندی, گناہوں سے بچتا ہو, وہ سوسائڈ کر لیا, وہ بھوکے مر گیا ہو. آپ تاریخ کے پنے کو الٹا لیجیے, کہیں ایسے واقعات. ہاں ایسے لوگ پریشان ہیں جو ہے تو حافظ ہو گئے, عالم ہو گئے, اور جو ہے چلے پہ چلے لگا لیا, لیکن علم پر عمل نہیں ہے, اخلاص. جی اخلاص نہیں, تو ظاہر سی بات ہے اخلاص نہ ہونے سے وہ روحانیت نہیں آئے گی. ایسے لوگ پریشان. حضرت قاری اندر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا حافظ باعمل ہو, عالم باعمل ہو, تم لاؤ مجھے دکھا دو پریشان حال ہے, وہ ٹھیلا چلا رہا ہے, رکشا چلا رہا ہے, بے عملی ہے تو اس کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. علم پر عمل نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. لیکن ایسے واقعات ہزاروں ہیں. پہلے زمانے میں تو جاہل لوگ جو ہے سوسائڈ کیا کرتے تھے, زہر کھا لیا گیا میں. اب تو واقعات آ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے انجینئر اور ڈاکٹر, فلاسفر, یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اس طرح مصیبت میں جکڑے جینا ان کا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا وہ اس کا جینا تو بند کر دے. ایک عیسائی لڑکا پریشان حال, دولت کی کمی نہیں ہے. حکیم مخدوم صاحب نے یہ واقعہ میں لکھا ہے کہ اس لڑکے سے ملاقات میں ایسے پڑھ رہا ہے عیسائی. میں نے کہا کہ تم کیسے ایمان لے آئے, ہم ایسے پڑھ رہے ہیں. کہ حضرت ایک واقعہ نے ہم کو سبق دے دیا. حالانکہ دولت کی کمی نہیں ہے. ہمارے قاری صاحب نے جو آیت پڑھی, اللہ ذکر اللہ تک یاد رکھو, دلوں کا اطمینان تو اللہ ہے. شہید و سنت کے مطابق گزارنے فلاح جب یہ صلاح کا اہتمام کریں گے. تو دیکھا کہ اللہ والے لوگ جماعت جو ہے کام کیا, اور فٹ پاتھ پر معمولی بستر بچھا کے جو ہے سر ہاتھ پہ سر رکھا اور نیند آ گئی, کھڑا لگے. اور میرا یہ حال ہے کہ دولت کی کمی نہیں ہے, جب تک انجیکشن نہیں لگواتا ہوں, جب تک ٹیبلٹ نہیں کھاتا ہوں, اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے. وہ بھی اچھی نیند نہیں آتی ہے اتنا کریں. لیکن یہ لوگ کیا کون سی دوا کھاتے ہیں جتنی اچھی نیند آ گئی, جاتے ہی اس میں ہے نا اور جو ہے سناٹے لینے لگے, نیند کی آغوش میں چلے گئے. تو وہ جب تک وہ اٹھے ان کے انتظار میں بیٹھا, پوچھا کون سی دوا ہے بتا دو, ہم تو ایسی دوا کھاتے ہیں وہ فائدہ نہیں کر رہا ہے, تم کون سی دوا کھاتے. کہا کہ بھائی
اللہ کو یاد کرو. ہم لوگ اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, اس کی برکت سے میٹھی نیند آتی ہے اور نیند کی قربانی دیتے ہیں. ایسے وقت میں دنیا سوئی ہوئی رہتی ہے, اس وقت جو ہے اٹھ کر اور گرم گرم آنسو بہاتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اس کی یہ دولت ایسی ہے کہ اس کے سامنے بڑی بڑی دولت ہے مل گئی. جب سے دولت آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. جس کو آہوں کی دولت مل جائے کہ راتوں میں اٹھ کے آہو زاری کرے, اور تو اس سے تو بڑی سودن مل گئی. ہمارے اکابر جتنے ہیں اور گزرے ہیں, سبھی کے سبھی حضرات نے آہش سروس کا اہتمام کیا ہے, بڑے مقام پر پہنچے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہش. اس وقت اللہ والے بھی نوافل کا اہتمام تہجد پڑھ کے پھر اللہ اللہ جو کہتے ہیں, کہ ان کے دل کو سکون ملتا ہے. اور اس وقت کی رات وقت ایسا وقت ہوتا ہے, ایسی قیمتی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے عطا فرما. حدیث قدسی ہے, اور آخر شب میں اللہ تعالیٰ سے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتے نگاہ لگاتے ہیں. کوئی رزق برکت چاہنے والا ہے, کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا ہے, کوئی ٹینشن اور پریشانی اور مقدمے سے نجات چاہنے والا, جسے اس وقت پکارے اپنے رب کو, اللہ اسے نجات کا فرما دے, اللہ اس کے دل کی مراد کو پورا فرما دے. تو اللہ والوں کی جو مرادیں پوری ہوتی ہیں, اللہ والوں پر جو چھپر پھاڑ رزق کا دروازہ کھلتا ہے, اللہ والوں کی عمر میں جو برکت ہوتی ہے, اسی سرخیزی کا نتیجہ ہے اسی اللہ اللہ کرنے کا ہے. دوستو یہ اللہ والے یہ رحمت ہے سرزمین پر. یہ اللہ والے نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام درہمر ہو جائے گا. ہم تو ان سے دور رہتے ہیں, محبت نہیں اور ان کی خدمت نہیں, لیکن اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں کہ بس تعلق ہو گیا تو ہم کو اپنی دعا میں نہیں بھولتے. یہ اللہ والے سخاوت کا اتنا معاملہ ہوتا ہے, جہاں اپنی اولاد کے لیے وہ اپنے احباب کو یہی ہے سلسلے میں داخل ہونے کی برکت. کہ اللہ والوں کے سلسلے میں داخل ہونے کی برکت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کے وقت جو ہے اللہ والے اپنے احباب کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ جیسے ہم پر رحم فرمائیے, ہماری اولاد پر بھی اور ہمارے احباب پر بھی رحم فرمائیے. ان کی بھی دلی مرادوں کو, ان کو بھی مصائب سے اور حالات سے, سخت حالات سے ان کی بھی حفاظت فرمائیے. دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے طرف طرف کی دعا کرتے ہیں. ہم ان سے محبت نہ کریں, ہم ان سے ان کی خدمت نہ کریں, یہ محرومی کی بات ہے. جس نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے وہ محروم نہیں رہے. محبت میں بھلا کب کسی کا نقصان ہوتا ہے, یہاں تو فائدہ ہی فائدہ حرام ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک ناوقت مہمان آ گئے. بہت سے لوگ اپنے بچے کے ساتھ آ کے وہاں سے انتظام تھا, حضرت کے نبی اصلاح کے گھر سے رہا کرتے تھے, ہفتہ روز 2 روز 3 روز جاتے تھے. وہ کھانے کا وقت ختم ہو چکا تھا, وہ کچھ خاص مہمان آ گئے. حضرت پر بڑی حضرت کی کہتے تو بھائی کیا ان کو کھلائیں, کیسے انتظام ہو. وہ مرید خاص جو آپ کے تھے وہ بھاپ گئے کہ حضرت اس وقت ضرورت, مہمان آ گئے ہیں اور گھر میں انتظام نہیں ہوگا. فوراً گئے حضرت کے پاس, حضرت آپ پریشان نہ ہو, میں مہمان کا انتظام کر رہا ہوں. وہ گھر میں آئے, اریاض کا جلدی بناؤ کھانا, حضرت کے مہمان آ چکے ہیں, اور تھال بھر کے جو حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت کی جس وقت دل سے دعائیں کی, جا اللہ تمہارا بھلا کرے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت کی خاص وہاں پر میں نے کہا کہ بس ہو گیا, ان کا کام بن گیا. دنیا بھی انشاءاللہ ان کی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اللہ کے ولی کے زبان سے لکھی اور ایسے وقت کی دل کی دعائیں ہیں جائے اس کا بھلا ہو گیا. ایک چھوٹی سی خدمت کرنے سے جو ہے آخرت بھی بن گئی اور دنیا بھی بن جاتی ہے. اللہ والوں کے تعلق سے لطف زندگی ملتی ہے, تھوڑے میں اللہ برکت دیتے ہیں. محل و مکان نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ حسد نہیں ہوتی ہے کہ میرے پاس محل و مکان کیوں نہیں, یہ حسد نہیں ہوتی ہے بینک بیلنس کیوں نہیں, گاڑی گھوڑے کیوں نہیں ہے. اللہ اسی میں جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو دنیا کی محبت نظروں سے, جس کو جب مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی صحبت ملی تو کیا فرماتے ہیں, اب یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا ہے شوق, مسافر رہے جیسے تیسے رہے, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا سے جانا ہے اور زندگی بھر کی طرف پگھل رہی ہے. اصل تو آخرت کی کام, لا خیر الا اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی. بڑی عجیب غریب انہیں نصیحت ایک بزرگ نے فرمائی کہ ان سے نصیحت میں کیا ہے کہ تو سب جامع نصیحت فرمایا کہ بس دنیا میں اتنا رہنا ہے, اتنی ہی محنت کرو.
50-60 साल जिंदगी, 70 साल, यही तो है जिंदगी। बल्कि बहुत से लोग तो जवानी में चले जाते हैं, 60-70 साल जिंदगी मिलती भी नहीं है। और जिनको 50-55 हो गई है तो 5 और 10 ही उम्र रह गई है। 50-55 कैसे गुजर गए, 10-5 गुजरते हुए क्या दिन जी। तो आज जिसमें क़यामत तक रहना है उस घर के लिए हम यही अल्लाह अल्लाह जो करेंगे अपने अपने मुकाम पर। हमारी मजलिस का खुलासा और तालीमन हमारी ये मजलिस होती है ताकि इसी नहज पर जो है हम अपने अपने मुकाम पर जो है हम शराह के साथ और जो है इजमात के साथ जो है हमी को कर अल्लाह को याद करें। और ये नियत हो कि हम जब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के झाड़ू से हमारे कल्ब की सफाई हो रही, गंदगियाँ निकल रही जी, अल्लाह का नूर जम रहा है मेरे कल्ब। हर चीज़ की सफाई की कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। दिल की सफाई अल्लाह के जिक्र से होती है जी। हमारे हज़रत वाला फरमाते हैं कि बिल यकीन तुझ पे हो अल्लाह की रहमत नाज़िल। इस यकीन के साथ फरमाते हैं कि बिल यकीन तुझ पे हो अल्लाह की रहमत नाज़िल। अपने अल्लाह को अगर याद करे सुबह शाम, अपने अल्लाह को अगर याद करे सुबह शाम। हज़रत वाला हमारे एक वाक़या बराबर सुनाया करते थे कि बुजुर्ग अपने मामूलात के बड़े पाबंद थे। फजर के बाद जो है ज़िक्र तलावत में अपने उसमें है ना इशराक तक जो है वो मसरूफ़ रहते थे। साहब को ज़रूरत हुई कि मशवरा करना था, कुछ बातें करनी थी, देखा कि वो मसरूफ़ है, वापस हो गए। चौथी दफ़ा आए तो फारिग हो चुके थे। तीसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा देखा मशगूल ही हैं। चौथी दफ़ा आए तो आने वाले शख्स ने कहा कि हज़रत आप मुसल्ले पे क्या कर रहे हैं? तो ये कह सकते थे कि हम तलावत कर रहे थे, कलमा शरीफ पढ़ रहे थे, दुरूद शरीफ। क्या बात फरमाई उस बुजुर्ग ने, इस वाक़ई की रूह है। फरमाते हैं मैं अपने रूह को नाश्ता करा रहा था, मैं अपने रूह को नाश्ता करा रहा था। इसी को हज़रत वाला फरमाते हैं तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा जिक्र रूह की है शिफा, तेरा भूलना मेरी मौत है, तेरा जिक्र हासिल मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो अल्लाह को याद करता है, नमाज की पाबंदी करता है, गुनाहों से बच, कमजोर कितना ही वो न हो, गरीब कितना है, अल्लाह की निगाह में वो इंसान जिंदा है, दौलतमंद है, सेहतमंद है, सब कुछ है, अल्लाह की याद से गाफिल है, वो जिंदा नहीं है अल्लाह की निगाह में, सब कुछ होते हुए मुर्दा है। आज हकीकत हाल ये है कि करोड़ों की तादाद है, आज कोई हमारा वजन है, आज कोई हमारा वजन है मौजूदा हुकूमत के सामने हमारा कोई वजन है? इसलिए कि अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह से रिश्ता हमारा मजबूत हो जाए। 1313 ने क्या कर दिया बद्र के मैदान में जी। आज भी हो इब्राहिम का ईमान पैदा कर सकती है ये अपने ईमान को बना के देखिए, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करके देखिए, जिक्र अस्कार का इस्तेमाल करके देखिए कैसी जिंदगी मिलती है। दोस्तों सबसे बड़ा अहम मसला ये है खात्मा बिल खैर का, सबसे बड़ा खात्मा बिल खैर वो कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुहशरून कमा तमूतून तमूतून कमा तहयौन, तुम्हारा हश्र उसी हाल में होगा जैसे तुम्हारी मौत होगी, और मौत उसी हालत में आएगी जैसी तुम्हारी जिंदगी होगी। जाहिर सी बात है पाकीज़ा जिंदगी में जिक्र फिक्र के साथ रहेंगे कि अच्छी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ऐसा को महसूस फरमाते हैं अल्लाह यजज़ी अजर मोहसिन, अल्लाह ताला मोहसिन की अजर को ज़ाहिर जो धरती पर जो है रात के सन्नाटे में अल्लाह अल्लाह पढ़ेगा, अपने घर के गोशे में अल्लाह अल्लाह करेगा, कलमा तय्यबा जिक्र अस्कार के, क्या अल्लाह महसूस ऐसे आरे वक्त में अल्लाह साथ नहीं देंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज और सबसे सहारा हासिल करो जी। नमाज कितनी अजीम शान इबादत है, आज कितनी कोताही हो रही है, इसमें सरासर तो फायदा ही फायदा है, इसमें कुछ खर्च ही नहीं है। इशराक की फजीलत है, हज़रत शाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बम्बई तशरीफ ले गए और हमारे अकाबिर इखलास से भाई हमारे जाने से फायदा होगा कि नहीं, क्यों जाए, हम जहाँ रहेंगे अल्लाह भेज रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, हम पैसे के लिए नहीं जाना चाहते हैं जी, हम खाने के लिए नहीं सफ़र करना चाहते हैं। हज़रत वाला फरमाया करते थे कि दुआ करो अल्लाह ताला बरकत फरमाए ताकि दीन का काम, नेमतों की बारिश होती थी। हज़रत वाले मुल्क नहीं बैरून मुल्क से तहफ़ आते थे, बैरून मुल्क से तहफ़ और अनवा अक़साम की चीज़ें ये हज़रत के सराहने में रखी, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई ग़िज़ा ही नहीं थी। आखिर वक्त में न 2 गिलास 24 घंटे में पानी पीते थे, न 200-250 ग्राम ग़िज़ा।
تھی حضرت کی، لیکن روحانی طاقت ایسی تھی کہ ہر آنے والے کے لیے حضرت جو ہے، اور بالخصوص علماء آتے تو حضرت کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے نماز 90 سال کی عمر میں جو ہے حضرت کھڑے فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. ایسی قوت تھی وہاں. آنے والے لگتا ہے جسم میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا حسن ندوی علیہ رحمہ وصال سے چند روز پہلے حضرت کی عیادت کو آئے تو حضرت کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا. سب لوگ حیران ہیں کہ بظاہر تو حضرت کو کوئی قوت جسم میں نہیں معلوم ہو رہی، کہاں سے قوت آ گئی. جب ایسے اللہ والے حضرات آتے ہیں تو لگتا ہے کہ حضرت کو جو ہے تو جوان ہو گئے. خوشی کی کوئی انتہا نہیں. جی تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اندازہ لیتے تھے کہ ہمارے جانے سے فائدہ پہنچے گا کہ نہیں. جب کہ نہیں حضرت آپ کے جانے سے فائدہ پہنچے گا تو حضرت سفر کرتے تھے.